تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو باب شاہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنڈے کا جو علمی مجلس کا سیشن ہوا ہے، اس کی جھلکیاں، جس کا ہم نے نام رکھا ہے سنڈے ہائی لائٹس۔ یہ سارے پروگرام کی ریکارڈنگ تو انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہوتے ہوئے کیونکہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جو لوگ سنڈے کو نہیں آ سکتے وہ گھر پر ہی اس مجلس کی ہائی لائٹس دیکھ سکیں۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهب لنا من امرنا رشدا۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ کہ ہماری یہ اکیڈمی صرف سنڈے والے دن کھلتی ہے، اور وہ بھی یہ صبح آلموسٹ 9 بجے سے لے کے ظہر کے وقت تک، جب تک یہ سیشن مکمل ہوتا ہے 1:30 یا 2 بجے۔ عام دنوں میں یہ اکیڈمی بند ہوتی ہے، نہ یہاں پر کوئی نماز ہوتی ہے، نہ کوئی درس و بیان کا سلسلہ ہے۔ جو کچھ بھی ریکارڈنگ ہونے والی ہوتی ہیں وہ ہم سنڈے والے دن ہی کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت کریٹیکل چیز آ جائے تو وہ پھر ادر دین سنڈے ہم چند ایک لوگوں کے لیے اس کو کھولتے ہیں، وہ صرف جن لوگوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے۔ ادروائز یعنی یہ کبھی کوئی مہینوں میں ایک آتا ہو، بہت زیادہ کوئی کریٹیکل ایشو بن جائے، جس طرح بھی ہمارے اکیڈمی ممبر کا نکاح تھا، تو اب ظاہر ہے میں تو پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا 10 مارچ 2023 کو، تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ بس اپنے چند ایک جو قریبی لوگ ہیں ان کو لے کے اکیڈمی آ جائیں، یہاں پہ آپ کا نکاح ہم پڑھا دیں گے، چلیں اگر آپ کی ایک خواہش ہے، ورنہ یہ کوئی اوپن نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری اکیڈمی میں لوگ رابطہ کرنا شروع کرتے ہیں نکاح کے لیے، تو یہ کوئی اس طرح کا یہ پیکج نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے، نہ یہ پاسبل ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کی ہے کہ یہ 3 فتنوں سے یعنی آزمائشوں سے بچ کے رہنا۔ نمبر 1 دولت کا فتنہ، نمبر 2 شہرت کا فتنہ، اور نمبر 3 عورت کا فتنہ۔ جو بھی دعوت حق کرنے والا دائی ان فتنوں سے بچ گیا تو انشاءاللہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باقی جو اکیڈمی میں لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ یہاں اکیڈمی بلانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے کوئی چندہ وصول کرنا ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں ہر سنڈے کو آلموسٹ 200-300 کے قریب لوگ تو آتے ہیں ریگولرلی، کئی سالوں سے آ رہے ہیں، اور میجورٹی وہ لوگ عموماً ایک ہی دفعہ آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ ٹائم نکال کے دوسرے شہر کا سفر کریں ایک تکلیف دہ چیز ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے چلیں ملاقات ہو جائے گی، کوئی تصویر کھنچوا لیں گے، اور بعد میں وہ تصویر ایک دعوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی اور جو بات کی انجینئر صاحب تو اسے سپورٹ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اس معاملے میں، تو ان سے تو بدتر نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں سے پوچھ لیں، کیا انجینئر صاحب کی توہین جو ہے وہ بریلویوں سے بھی بدتر ہے؟ لیکن نہیں جی، ان سے تو بہت ہے۔ تو سارے مجھے باقی فرقوں سے بہتر ہی سمجھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جب جواب دینے پہ آتے ہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مجھے سنگل آؤٹ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا کریں گے؟ اپنی بے عزتی کروائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلتا۔ اور آپس میں ایک ہے، ہمیں مباہلوں کے چیلنج کرتے ہیں، یار آپس میں تو مباہلہ کرو۔ آج تک کسی نے مباہلہ کیا کہ ہاں بھائی میرا کلمہ یہ ہے اور تیرا بابا چشتی رسول اللہ پڑھا کے گیا، تیرا بابا اشرفی رسول اللہ
کو انڈورس کر کے گیا تو آپ میرے ساتھ مبالغہ کر اس کے اوپر. اگر میرے سامنے آ کے بریلوی کا کوئی بڑا عالم بیٹھتا ہے مفتی منیب صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ، یا مفتی صاحب خود تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، انہیں کرسی پہ بٹھاؤں گا، تو ان سے صرف میں نے بریلویت کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کرنی ہے. سٹارٹ ہی میں نے ان سے یہ لینا ہے کہ جو اشری رسول اللہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اور آپ کو پتا وہ کیا کہیں. کیونکہ میں جب ان کو یہاں سے اٹھاؤں گا تو صرف بریلویوں نہیں، جو بندی اور اہل حدیث کے گھر بھی جانے جوگے نہیں ہو رہیں گے. ہاں، کیونکہ بات تو عقیدے پہ ہو رہی ہے نا، تو عقیدے میں تو پھر صرف میں تو سنگل آؤٹ نہیں ہو رہا، جو دنیا میں عقیدے چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. یعنی اگر ختم نبوت ڈسکس ہو رہی ہے تو صرف غلام احمد قادیانی دجال تو ڈسکس نہیں ہوگا، اشرف رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا اور چشتی رسول اللہ بھی. اگر کوئی دیوبندی یہاں آئے گا نا تو صرف اشرف رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تاکہ آندہ سے ممالک خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے. تسی کے سمجھا تواڈے ماموں دی عقل جدوں ختم ہوندی ہے نا، میری اتوں سٹارٹ ہوندی ہے. ہاں، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں. علی پاویں مولا علی ہوئے تے پاویں انجینئر علی ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ ان کی آپ کس کرسی دیکھیں. اور میں تو اتنے عرصے سے حیران ہوں کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں کلپ ہی نہیں بنا رہا. یار تانوں کو لبے نے فرقے کے بارے کلپ کہ آپ کو ریگولرلی دیوبندیوں کی طرف سے کلپ مل رہے ہوں اہل حدیث اور بریلویوں کے خلاف. حق میں تو مل رہے ہیں میرے خلاف، یا اہل حدیث نے ٹارگٹ کیا ہو بریلویوں کو. کل تک اہل حدیث بریلویوں کو مشرکین عرب سے بدتر کہتے تھے، ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. آج ایک جملہ نہیں ان کے خلاف بولتے، بلکہ کہتے ہیں جی ہم تو اب سارے اکٹھے ہو گئے ایک تسبیح میں پروئیں گے. اور پھر مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے، تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے، اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ سے مراد تمہارے ملوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے، اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، جبکہ قرآن شریف میں فرقے پڑھنے سے منع کیا؟ اس کا تفصیلی جواب کئی دفعہ آیا. 73 فرقوں والی حدیث یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھی. کل بھی مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے جو میرا ریپٹل آیا، جو میرے پر الزامات لگائے گئے، تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ یہ جو حدیث تھی 73 فرقوں والی، نبی اسلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ. آپ نے تو خبر دی تھی کہ امت میں ایسا ہو جائے گا، تم نے اس میں نہیں پڑھنا. نبی اسلام قرآن کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں؟ قرآن میں واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو. اور اس سے بھی بڑھ کے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. نبی اسلام سے تو رشتہ اللہ نے توڑ دیا ایسے لوگوں کا. یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. 73 فرقے جو بنیں گے اس میں سے 72 فرقے ہیں. ایک کو بخاری مسلم میں کہا گیا گروہ، وہ فرقہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے. درخت کو فرقہ نہیں کہتے، پتا ٹوٹ کے جو الگ ہو وہ فرقہ. فرقہ مطلب یہ ٹوٹ کے الگ ہونے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ وہ نمازیں ہیں. یا انبیاء کرام بیت المقدس میں مسلم شریف میں آیا کہ جمع ہوئے اور نبی اسلام کی ابتدا میں نماز پڑھی. یہ وہ جو نمازیں ہیں نا، یہ اللہ کے شکرانے کی نمازیں ہیں. اس سے آخرت کے درجات کی بلندی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. وہ دنیا میں جو آپ نے عمل کیا نا، بس وہی آپ کے وہاں پہ کام آنا ہے. ہر چیز منقطع ہو جائے گی. مسلم شریف کے الفاظ ہے سوائے 3 اعمال کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا وہ بعد میں بھی چل رہا ہے. کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا.
علم کی بات، جیسے امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھ دی، اور اس کی وجہ سے ہمارے پرائیویٹ چینلز بھی وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہم یہ نہیں دکھائیں گے ہماری ریٹنگ نیچے آئے گی، ہم کمائی کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ فلاں کی آڈیو لیکس آنے والی ہیں، فلاں کی ویڈیو لیکس فلاں نے دیکھ لی. اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کر دے. میں اکثر سوچتا تھا کہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے اتنا پہلے ہی ختم کر دیا. پہلے تو دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ انسانیت پچھلے 1400 سال سے خالی ہے ٹل قیامت. ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں، میں لا کے آتش بڑھا چھڑنا، وڑ کا دن دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی جو باہر ہے نا، تو آئے نا قابو میں رہے گی. اور دوسرے لوگ جو ہے وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے، بعض تنظیمیں، بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی، کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں، سیدھی سی بات ہے. میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل، ٹھیک ہے، میں تو اپنی جان دہلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں، لیکن تواڈی منجی میں ٹھونک دینی ہے، تواڈا کو بابا نہیں میں چھڈنا. جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں گے کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے، ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے. آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہے ہیں. اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا، ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے، لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھٹی. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں کہیں مسلمان کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیر سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ. میں نے اکیڈمی میں سنڈے والے دن انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. لوگ اپنی اپنی لائف سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیوز میں، اور وہ میرے چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا پر ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے دیکھا بھی کریں اور اپنی لائف سٹوری جب بھی آپ اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ چاروں لوگ ادھر ہی بیٹھے اپنی اپنی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا اکیڈمی کا اپنا چینل ہے. اکیڈمی کی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس بھی کرتے رہا کریں. جزاک اللہ خیرہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.